لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں دنیا میں بھی عزت والے ہوتے ہیں، قیامت والے دن بھی اللہ انہیں عزتوں کا تاج پہنائے گا۔ وہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کے چلتے۔ ہاں، زمین پر اکڑ کے اس لیے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی چادر ہے۔ کبریائی، بڑا پن، تکبر یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے۔ جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی شان ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ عاجزی وہ اپنے رب کو دکھاتے ہیں، کسی دنیا دار کو نہیں دکھاتے۔ ہاں جی، یہ کس کو دکھاتے ہیں؟ رب کو، اور عاجزی رب کو ہی دکھانی چاہیے، انکساری اللہ کے حضور ہی پیش کرنی چاہیے، پھر ہی بندہ کامیاب ہے۔ کسی کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ جھکنا کسی کے سامنے نہیں چاہیے اللہ کے سوا، کوئی جیسا بھی ہے۔ مومن جیے بھی تو شان سے جیے، مرے بھی تو شان سے، دنیا میں آئے بھی شان سے، دنیا سے جائے بھی تو شان سے جائے۔ یہ مومن کی شان کی۔ وعباد الرحمن، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب ان کا سامنا کسی جاہل سے ہوتا ہے، کسی ان پڑھ جاہل جو دین سے بیزار ہو ان سے ہوتا ہے، وہ بحث نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سلام، سلام کر کے وہ اپنا کام شروع کرتے، وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ جو جس کیٹاگری کا ہے اس کے منہ سے وہی جملے نکلنے، جس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا وہ اتنے اچھے جملے نکالے گا، جتنا کمزور کم ہوگا وہ اتنے غلط جملے نکالے گا، بحث کرے گا، اعتراضات کرے گا، اور نشانے بازی تان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو رب کے بندے ہوتے ہیں نا، رحمان کے بندے، انہیں دنیا میں رہتے ہوئے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے رحمان کے بندے نہیں ہوتے، ان کے اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، غیر بھی ہو جاتے ہیں، سب کی مخالفتیں برداشت کر کے انہیں سر اٹھا کے اللہ کے حضور سر جھکا کے چلنا پڑتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لانا پڑتا ہے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں معاملات کس طرح کے ہیں، لوگ دنیا میں گم ہیں، آپ کہتے ہیں آ جاؤ مسجد میں، آپ کہتے ہو رب کا بندہ بن جاؤ، آپ کہتے ہو اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ لوگ اس طرح کے دنیا کی محبتوں میں گم ہو چکے ہیں۔ حالات بڑے عجیب سے ہیں، بڑی یہ تو کچھ نہیں، تہمتیں بھی لگتی ہیں، نشانے بازی بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن یہ رحمان کے بندے بحث نہیں کرتے۔ جب کسی جاہل سے سامنا ہوتا ہے تو اسے سلام کر کے، اس سے جان چھڑا کر اور کنارہ کش کر کے اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ وہ اعتراض کرتا ہے، یہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پھر انہیں دنیا میں بھی ممتاز کر دیتا ہے اور آخرت کے درجے بھی ان کے بلند فرما دیتا ہے۔ درجے تو اس نے رب نے دینے آخرت میں۔ یہ رحمان کے بندوں کو دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں، دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، پھر عزتیں ملتی ہیں۔ دیکھیں، ہر بندے کا دور ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وقت پلٹا کھاتا ہے، بدلتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو زیادہ مشقتیں بھی دیتا ہے، آزماتا ہے۔ ہمارے پنجابی کہتے تھے سیانے کہ جب کوئی برتن لینے جاتے ہیں نا جس کے اندر سامان ڈالنا ہے قیمتی، اس کو چیک کرتے ہیں، مٹی کا برتن، اس کو کھڑکا تو نہیں ہے، یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، مضبوط ہے، چیک کر کے لے کے آتے۔ تو رحمان کے بندے بھی ایم ہی اٹھ کے نہیں بن جاتے، اللہ مشقتیں ڈالتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، پھر وہ جب پکے ہو جاتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ رحمان کے بندوں کی شان ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان کی اور نشانی کیا ہے؟
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں یا سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں۔ سارے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ رحمان کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بن جاؤ پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، راتیں سجدوں میں قیام میں گزارو۔ سوشل میڈیا نے، ان چیزوں نے ہمیں ہماری راتوں کی عبادتوں کو چھین لیا ہے، ہمارے ذکر کو چھین لیا، ہماری زبان سے جو درود و سلام